اور تیسرا درجہ تولو اللہ پرواہی والا ہے. اور قرآن کو سمجھ لو. وہ اچھا جی مولوی صاحب نے جمعے کو بتا دیا, کسی درس میں سن لیا, کسی محفل میں سن لیا, بس اتنا ہی کافی ہے. جو انہوں نے سنا دیا ہمیں بس ٹھیک ہے, وہی کافی ہے. ادھر سے سنا ادھر سے سن لیا, کسی چیز پر عمل کر لیا, دل کیا تو عمل کر لیا, دل کیا تو نہ کیا. تو یہ تولو ہے, بے پرواہی والا تعلق ہے. اب ہم دیکھ لیں, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب الہ کے ساتھ محبت والا تعلق ہے, خوف والا تعلق ہے, بے پرواہی والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والا تعلق ہے, خوف والا تعلق ہے, بے پرواہی والا تعلق. تو اللہ نے سرٹیفکیٹ ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میری اتباع کرو. اتباع میں محبت کا یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اگر اللہ سے محبت کرو, اب فیصلہ کر لیں, اپنے اپنے اندر ہم جھانک لیں, میرے جیسا بھی نکمہ جھانک لیں کہ دیکھیں ہم کس جگہ پر ہمارا اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کس درجے پہ کھڑا ہے. اگر ہم اس طرح کریں گے محبت والا تعلق, اللہ نے کیا گیا فاتبعونی یحببکم اللہ, تم اللہ سے اس طرح محبت کرنی شروع کر دو گے, اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا. اور اس کی محبت کا پہلا جو اظہار وہ کیا ہے, وہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم. تم میرا ذکر کرو, میرے اس قرآن کو سمجھو, میرے نبی کی حدیث کو سمجھو, اس پر عمل کرو, تو میں اس سے بہتر محفل میں اوپر فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا. دیکھو نیچے میرا بندہ, دیکھو دیکھو میں کیسے میری بات مان کر جو میں نے بھیجا ہے اس کو سیکھ بھی رہا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے. اس کا منشا, مقصد اور منزل ایک ہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور پھر دوسرا اظہار محبت کا کیا ہوتا ہے, دوسرا ہی وہ ہوتا ہے آگے اس کے ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. محبت کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے. یہ غفرا سے ہے, غفرا کا مطلب ہوتا ہے ڈانپ لینا. محبت کا دوسرا درجہ وہ جو اظہار کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ تمہارے جو گناہ اور خامی ہے نا, لوگوں سے اس پر پردہ ڈالتا ہے. سامنے بھی کرو تو پردہ ڈال دے گا, نظر ہی نہیں آئیں گے کسی کو تم میں کو خامی ہے. لوگوں کے سامنے تم بڑے نیک بندے ہو, بڑے تہجد گزار ہو, بڑے حاجی نمازی ہو, لیکن میرے اندر جو کالا پن ہے وہ مجھے ہی پتہ ہے یا میرے رب کو پتہ ہے. اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے, یہ اس کی مہربانی ہے, یہ محبت کا اظہار ہے. اگر وہ یہ پردہ کھول دے, اٹھا دے, تو میرے کون کون سے عیب ہیں جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے اور میں ذلیل ہو کر رہ جاؤں. اس سے اگلا کام وہ محبت کا کیا کرتا ہے, وہ جتنے گناہ پچھلے ہوتے ہیں وہ ساروں کو صاف کرتا ہے. جب سلیٹ ہوتی ہے نا, اس پر لکھا جائے چاک کے ساتھ اور پھر اس کو اس کے ساتھ مٹا دیا جائے, تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ مٹانے سے پہلے اس پر کیا لکھا تھا. ہر چیز معاف کرتا ہے. اس سے اگلا کام کیا کرتا ہے, جتنی گناہ کیے ہوں گے وہ سارے ہی نیکیوں میں بدل دے گا. اس سے اگلا کام کیا کرے گا, تمہیں توفیق دے دے گا کہ تم نیکی کرنی شروع کر دو. بندہ کہتا ہے یار مجھے پتہ نہیں چلتا مجھ سے رب راضی ہے یا ناراض ہے. تو بڑا سادہ سا فارمولہ ہے, اگر آپ کا پچھلا دن سے اگلا دن اللہ کے قریب ہونے والا ہو گیا تو سمجھو رب آپ سے راضی ہے. اور اگر پچھلے دن سے زیادہ اگلا دن رب سے دور ہو رہے ہو تو سمجھے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے, رب آپ سے ناراض ہے. تو یہ چند چیزیں میں نے بتائی کہ اللہ محبت کیسے کرتا ہے. وہ اوپر ذکر کرتا ہے کہ نیچے دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے. وہ خامی اور گناہوں کو ڈانپ لیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے, اور پھر آپ کو توفیق دے دیتا ہے کہ ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ, بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. آزمائش میں ڈال کر بھی اس بندے کی جو ابھی گناہ ہے نا وہ صاف نہیں ہو رہے, تو وہ کیا کہتا ہے, اسے نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ نیکیاں کر کے اس کا قرب حاصل کرے.
کبھی اس کو ہم نے تلاش کیا؟ اور پھر ان محبت، خوف اور لاپرواہی کا تعلق کا ایک بڑی خاص چیز کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہے ہمارے آنسو۔ کبھی ہم نے ان پر غور نہیں کیا کہ جو آنسو نکلنا ہے نا، اس کا رشتے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ نیچے سے شروع ہو جائیں۔ اگر میرا بے پرواہی والا تعلق ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، تو کہتے ہیں بندے اکثر سنتے ہیں یار کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، یار مجھے رونا نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے بندے کا دل بڑا سخت ہے یار، اس کو رونا نہیں آتا۔ یہ سمجھنے کہ مومن کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں۔ اس سے اوپر آ جائے، اسے کوئی دنیاوی پریشانی آ جائے، یہ اب خوف والا تعلق آ گیا۔ دنیاوی کو پریشانی، کو فوت ہو گیا، کو کاروباری نقصان ہو گیا ہے، تو اس پریشانی کی وجہ سے اس کی آنسو نکل آئے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اس سے اوپر والا درجہ کیا ہے؟ وہ گناہ کرتا ہے تو گناہوں پر رونا شروع کر دیتا ہے۔ ان گناہوں پر رونے کی توفیق بھی وہ دیتا ہے کہ آنکھیں اپنے گناہوں پر رونا شروع کر دے، یا اللہ تو معاف کرتا ہے۔ اور اس سے سب سے محبت والا جو سب سے اعلیٰ درجہ جب آنسو نکلتے ہیں، اس وقت وہ دنیا نہیں مانگتا، کہتا ہے یا اللہ کب مجھے تیرا دیدار ہوگا، کب مجھے تیرے نبی کا پڑوس نصیب ہوگا، کب مجھے تیرے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ وہ ایمان مانگتا ہے، وہ جنت مانگتا ہے، اللہ کا دیدار مانگتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگتا ہے، اور اس دعا میں اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ جھلک پڑتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے آنسو کس درجے پر بہتے ہیں۔ ایمان مانگنے پر بہتے ہیں، گناہوں پر بہنا شروع کر دیتے ہیں، دنیاوی تکلیف پر بہتے ہیں، یا بہتے ہی نہیں ہیں، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ جو مرضی ہو ان آنکھوں میں نمی آتی نہیں ہے۔ اور حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اکیلے میں اس کی آنکھیں یہ صرف پلکیں، ابھی آنسو باہر پر نکلے، صرف یہ پلکیں بھیگ جائیں نا، اس پر اللہ تعالیٰ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، محبت پر، خوف پر، لاپرواہی پر، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا فرائض پر کم سے کم عمل کرتے ہیں، لیکن فرائض میں قرآن و حدیث کے ساتھ، علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ جڑ رہے ہیں، یا تیسرے درجے پر نہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا، نہ حدیث کے ساتھ تعلق جوڑا، نہ کوئی عمل کوئی کر لیا، کوئی چھوڑ دیا، کوئی سن لیا، کوئی مان لیا، تو سمجھے بے پرواہی والا تعلق ہے۔ اور ان آنسوؤں کا تیسرا اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ آنسو آپ کے کس درجے پر بہتے ہیں، تو پھر اللہ کا واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ کا ہے واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہم کس درجے پر کھڑے ہیں، ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کا تعلق کس درجے پر۔ تو اللہ سے دعا کریں، دعا بھی علم یسألک حبک وحب من یحبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، کبھی محبت تو مانگ کے دیکھیں اس سے۔ ہم تو بڑی چھوٹی سی کہتے ہیں، ایک مثال بنی ہوئی ہے، واللہ علم صحیح ہے یہ نہیں اس میں، لیکن پیغام یہ ہے۔ محمود غزنوی کے ساتھ ایک مثال جوڑی جاتی ہے، کوئی ایک اماں جی تھی، محمود غزنوی موج میں آیا، اس نے کہا جو مانگنا مانگو، کسی نے کہا یہ دے دو، کسی نے کہا یہ دے دو، کسی نے دو، اور بڑھیا بیٹھی تھی، وہ کہے بڑھیا تو نے کچھ نہیں مانگا، اس نے کہا مجھے تو چاہیے، تو مل گیا تو سارا کچھ مل گیا۔ جب وہ مل گیا، اس کی محبت مل گئی، دنیا تو مچھر کے پر سے زیادہ اوقات نہیں ہے اس کی۔ کبھی اس کو تو مانگ کے دیکھیں، اس کے نبی کو مخلوقات میں جو سب سے بہترین ہستی ہے اس کے ساتھ محبت والا تعلق تو بنا کر دیکھیں۔ ہمارا تعلق بڑا کمزور ہے، تبھی تو وہ کہتے ہیں صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر۔ مجھے دنیا کی چند یہ کشش جو ہے نا، پیسہ، دولت، میرا اختیار، اولاد، بیوی، بچے، رشتہ دار، یہ چیزیں ہر منٹ ہر سیکنڈ میرے ایمان کو ڈگمگاتی ہیں، کیونکہ میرا تعلق کمزور ہے، میرا تعلق بڑا کمزور ہے۔
میں نے یہ 50 60 70 سال کی زندگی، اس میں بھی آدھی زندگی سو کر اور آدھی دنیا کے کاموں میں اس سے زیادہ گزارے، چند سال ہیں جس کو ہمیں تھوڑی سی سوچ کا موقع ملتا ہے ہم کدھر جا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی توفیق ہے جس کو مل جائے، نہیں تو کئی ساری آخری گھڑی تک وہ دنیا کے چکروں میں لگے رہتے ہیں اور موت آ جاتی ہے اور فیصلہ لے جاتا ہے، انہیں موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ سوچ تو سمجھ سکیں وہ آئے کس لیے تھے دنیا میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت ہمیں یہ نصیب فرما دے، سب سے اعلیٰ اور رفع کام ہے اللہ سے اس کی محبت اور اس کے نبی کی محبت مانگنا۔ جب محبت مانگیں گے یہ اعمال تو بڑی نیچے کی چیز رہ جاتی ہے، بڑی نیچے کی چیز رہتی ہے، جو ہمیں بڑے مشکل لگتے ہیں نا، نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، روزے رکھنا بڑا مشکل ہے، نیکی کرنا بڑے، یہ تو بڑی چیز، اس وقت جو نظر ہوتی ہے وہ نبی اللہ کے محبت پر ہوتی ہے، اس کے نبی کی محبت میں ہوتی ہے کہ رب راضی ہو جائے، نبی راضی ہو گیا تو رب راضی ہو گیا، نبی ناراض ہو گیا تو رب ناراض ہو جائے گا، وہاں پر ناراضگی اور محبت کا معیار ہوتا ہے، جنت دوزخ تو خود بخود ہی، جنت خود ہی مل جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ رشتہ ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کا، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا